رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صدق الله مولانا العظيم. سورت آل عمران مدنی ہے اور اس میں 200 آیتیں اور 20 رکوع ہیں. ربط اس سورت کا ماقبل کے ساتھ ختم سورت البقرہ پر گزر چکا، چونکہ محاسبہ لسانی و سنانی جو کہ وجہ ارتباط ہے ووجہ اختلاف توحید کے ہے، لہذا اس سورت کو مضمون توحید سے شروع فرمایا، یعنی توحید کے آغاز سے شروع فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ ایسے ہے کہ ان کے سوا کوئی قابل معبود بنانے کے نہیں اور وہ زندہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے ہے کہ ان کے سوا کوئی قابل معبود بنانے کی نہیں اور وہ زندہ ہے، جاوید ہے اور سب چیزوں کو سنبھالنے والے ہیں. حی اور قیوم کے صفات لانے میں اشارہ ہے معبود باطلہ کے معبود نہ ہونے کی دلیل عقلی کی طرف، کیونکہ ان میں یہ صفتیں نہیں، اور جو چیز ازلاً و ابداً موجود نہ ہو، اپنی حفاظت میں خود دوسرے کا محتاج ہو، وہ معبود بننے کے لائق نہیں، کیونکہ عبادت غایت تذلل ہے اور غایت تذلل اس کا حق ہے جس کو غایت عزت حاصل ہو، اور غایت عزت اس کے لیے مخصوص ہے جو غایت درجے کا کامل ہو، اور حیات اور بقا میں دوسرے کا محتاج ہونا غایت نقص ہے جو منافی غایت عزت کے ہے. بس غایت تذلل یعنی عبادت اس کا حق نہیں ہو سکتا. اور ربط آگے توحید کی دلیل نقلی مذکور ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ تمام کتب الہیہ جو منزل من اللہ اور اخبار الانبیاء ہے، جن کا نبی کا معجزات میں سے ثابت ہے، متفق اور توحید پر ضم اور استدلال کرتا ہے. نزل علیک الکتاب سب چیزوں کے سنبھالنے والے ہیں. علیک الکتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قرآن بھیجا بالحق واقعیت کے ساتھ، مصدقا لما اس کیفیت کی کہ وہ تصدیق کرتا ہے بین یدیہ ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہے. وانزل التوراۃ اور بھیجا تھا تورات، والانجیل اور انجیل. یعنی نزل علیک الکتاب بالحق وانزل الفرقان، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قرآن بھیجا ہے واقفیت کے ساتھ، اور اس کی کیفیت سے کہ وہ تصدیق کرتا ہے ان آسمانی کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، اور اسی طرح بھیجا تھا تورات اور انجیل کو اس سے قبل لوگوں کو ہدایت کے واسطے، اور اسی سے قرآن کا ہدایت ہونا بھی لازم آ گیا، کیونکہ ہدایت کا مصداق ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی تصدیق کے واسطے بھیجے معجزات. آگے ربط آگے کے آیت سے منکرین و توحید کی شان میں وعید ہے. ارشاد فرماتے ہیں من قبل ہدی للناس، یعنی لوگوں کی ہدایت کے واسطے، وانزل الفرقان اور اللہ تعالیٰ نے بھیجے معجزات. ان الذین بے شک جو لوگ کفروا یعنی منکر ہوئے بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے، لہم ان کے لیے ہے عذاب شدید سزا سخت. واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ تعالیٰ غلبے والے ہیں اور بدلہ لینے والے ہیں. یعنی وہ منکرین توحید کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے
وعید نازل ہوئی کہ بے شک جو لوگ منکر ہیں اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں کی جو توحید پر دلالت کرتی ہے ان کے لیے سخت سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ غلبہ اور قدرت والے ہیں کہ بدلہ لے سکتے ہیں اور بدلہ لینے والے بھی ہیں، یعنی انتقام کا امکان دو وقوع دونوں امر ثابت ہیں۔ اور اسی طرح ان اللہ لا یخفی علیہ شیء کے اندر اللہ تبارک و تعالی توحید کا تتمہ یعنی توحید کا خلاصہ بیان فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، فی الارض زمین میں ہو ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ کوئی زمین میں اور نہ کوئی چیز آسمان میں، پس ان کا علم بھی نہایت کامل ہے۔ وہ ایسی ذات پاک ہے کہ تمہاری صورت اور شکل بناتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور وہ ایسی ذات ہے کہ تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں بجز اس کے۔ هو العزیز الحکیم، وہ غلبے والے ہیں اور حکمت والے ہیں، یعنی وہ ایسی ذات ہے کہ تمہاری صورت اور شکل بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے کہ کیسی صورت اور کیسی حیت کے ساتھ تمہیں بناتا ہے، اور یہ ان کی قدرت بھی ہے اور قدرت کاملہ بھی۔ پس حیات اور قیوم اور علم اور قدرت جو امہات صفات سے ہے ان میں کامل طور سے بلا شرکت موجود ہے، جس سے ثابت ہوا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بجز اس پاک ذات کے کہ اور وہ غلبہ والے ہیں، منکر توحید سے انتقام لے سکتے ہیں، لیکن حکمت والے بھی ہیں کہ مصلحت دنیا میں ڈیل دے رکھی ہے۔ اور اسی طرح اس کے فائدے میں علماء لکھتے ہیں، روح المعانی میں بروایت ابن جریر ربیع سے منقول ہے کہ کچھ نصارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مذہبی گفتگو شروع کی۔ آپ نے اپنی تقریر میں مفصل میں ابطال تثلیث پر اللہ تعالیٰ کی صفت حیات دائمہ و قومیت کا کاملہ و علم محیط و قدرت تخلیق میں متفرد ہونے سے استدلال فرمایا، اور یہ سب مقدمات ان کو تسلیم کرنا پڑی۔ اور اسی طرح جب توحید ثابت ہو چکی ہے جس سے تثلیث کا بھی ابدال ہو گیا، اور بعض منکرین توحید کا بعض کلمات مہمہ کے خلاف توحید سے استدلال ہو سکتا تھا۔ چنانچہ قصہ مناظرہ مذکورہ میں بعض نصارہ نے لفظ روح اللہ اور کلمت اللہ سے جو قرآن کریم میں واقع ہوا ہے اپنے مدعا پر الزامی طور پر استدلال کیا تھا۔ اور اسی طرح اگلی آیت میں شبہ کا جواب ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایسے کلمات خفاء المراد سے احتجاج درست نہیں، بلکہ مدار عقائد کا نصوص واضح ہے، اور خفی المراد پر جبکہ ان کی تفسیر معلوم نہ ہو اجمالاً ایمان لے آنا واجب ہے، زیادہ تشخیص کی اجازت نہیں۔ هو الذی، وہ اللہ ایسا ذات ہے، انزلہ جس نے نازل کیا، علیک الکتابہ تم پر کتاب کو، منہ جس میں ہے آیات دو آیتیں، محکمات جے کو اشتباہ مراد سے محفوظ ہیں، ان ام الکتاب اور یہی آیتیں اصلی مدار ہے، وَأُخَرُ متشابہات اور دوسری آیتیں ایسی ہے کہ جو مشتبہ المراد ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ سُجُلْ جن لوگوں کے دلوں میں، فی قلوبہم یعنی جن لوگوں کے دلوں میں زیغ کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ وہ اس حصے کے پیچھے ہو لیتے ہیں، ما تشابہ کہ متشابہ المراد ہے، منہ ابتغاء الفتنۃ یعنی اس پہ کجی ڈھونڈنے کی غرض سے، وابتغاء تأویل اور اس کے مطلوب ڈھونڈنے کی غرض سے، وما یعلم تأویلہ حالانکہ اس کا مطلب بجز اللہ تعالیٰ سے کہ کوئی اور نہیں جانتا۔
یعنی الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون، اور جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، یقولون، وہ یوں کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، کل من عند ربنا، سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، وما یذکر، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں، الا اولو الالباب، جو کہ ایک اہل عقل ہے۔ اسی طرح ان آیات بینات کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وہ اللہ کہ جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو، جس میں ایک دو آیتیں اسی اشتباہ سے مراد سے محفوظ ہیں، یعنی ان کا مطلب ظاہر ہے اور یہی آیتیں اصلی مدار ہے۔ اور اللہ کے سوا، اور جن کو اللہ نے اہل علم قرار دیا، ان لوگوں کے سوا جو علم کے اندر پختہ ہے، ان کے سوا ان کو کوئی نہیں جان سکتا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیے، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ ہم کو ہدایت کر چکے ہیں، وہب لنا، اور ہم کو اپنے پاس سے، من لدنک رحمہ، وہ رحمت عطا فرمائے، انکا، بے شک آپ بڑے، انت الوہاب، عطا فرمانے والے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انکا جامع الناس، بلا شبہ تمام آدمیوں کو جمع کرنے والے ہیں، لیوم لا ریب فیہ، اس دن میں جس میں ذرا شک بھی نہیں، ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، لا یخلف المیعاد، خلاف نہیں کرتے اپنے وعدے کی۔ اسی طرح ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیے، بعد اس کے کہ ہم آپ کی طرف سے ہم کو ہدایت مل چکی ہے، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت خاصہ عطا فرما دے۔ وہ رحمت یہ ہے کہ راہ مستقیم پر ہم کو قائم کر دے۔ بلا شبہ آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں، اے ہمارے پروردگار۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اسی طرح اس آیت سے ایسے کلام کے ساتھ معاملہ کرنے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے جس کا صادق ہونا ثابت ہو، مراد اس کی واضح نہ ہو، اور معاملہ یہ ہے کہ ایسے کلام کی اجمالاً تصدیق کی جائے اور تفصیلاً اس کی کاوش نہ کرے، اور محققین نے یہی حکم کیا ہے۔ اور ان اہل اسرار کے کلام کے باب میں جن کا صدق ان کے احوال سے معلوم ہو اور ان کی مراد معلوم نہ ہو، بس سلامتی اسی میں ہے کہ نہ ان پر انکار کیا جائے اور نہ اس کلام کے ظاہر پر اعتقاد کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان آیات بینات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔